نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں 5 ایسے اہم ترین اعمال کا ذکر فرماتا ہے جو دنیا و آخرت کے لیے سراسر منافع کا سودا ہیں. وہ سودا جس میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اس میں خسارہ نہیں، اور ان کا پورا پورا اجر کا وعدہ ہے اور بہت زیادہ فضل کا بھی وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 اعمال کون سے ہیں جو خوشحالی، برکت اور دولت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کو تیزی سے کھینچتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کسی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے. بے شک اللہ بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے. قرآن کریم خیر و برکت لانے اور نور کو پھیلانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، جیسا کہ یہودیوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا تھا. بے شک جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ارشاد ہے کہ نماز پر جس نے مداومت کی، استقامت کی، تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ دلیل، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے، اور ان پہ نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. یہ سب ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ذکر ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں. زندگی میں انہیں کبھی کوئی دشواری نظر آئے، کسی مصیبت کا سامنا ہو، تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، جیسے کہ قرآن پاک میں حکم ہوتا ہے، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو خشوع کرنے والے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دست دعا بلند کر کے کہا، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی. اسی طرح صدقہ بہترین عبادت ہے، جبکہ مال حلال سے دیا جائے. صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ خیر و برکت اور خوشحالی کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے. صدقہ اعمال صالحہ میں افضل ترین عمل ہے، اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے. صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا. صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے. میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. یہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی ہوگا. صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے. صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور بھی شریک ہوتا ہے. چوتھا اہم ترین عمل شکر گزاری ہے، جو خوشحالی، برکت اور کامیابی کا اہم ذریعہ ہے. شکر گزاری کی طاقت پہ ہماری کئی ویڈیوز چینل پہ موجود ہیں. پانچواں اہم ترین عمل استغفار ہے، جس کی کثرت سے تمام مسائل کا حل ہوتا ہے، اور یہ خوشحالی کا اہم نسخہ بھی ہے.